اور اللہ تعالیٰ دیکھو پیڑ سے پھل نکال رہے ہیں، زمین سے غلہ نکال رہے ہیں، پہاڑ سے سونا نکال رہے ہیں، پہاڑ سے پانی نکال رہے ہیں، اور اتنی بڑی جنت سب مان لیں گے. لیکن جب یہ لا کے رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کمائے، ارے اللہ تعالیٰ بغیر کما کسے کھلاتے ہیں؟ تو اتنا بڑا آسمان بنا دی نا بغیر اسباب کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی کا سہارا لیا، 2 روٹی نہیں کھلا سکتے ہیں. جبکہ غور کرو روزی خدا ہی کے نظام سے آ رہی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک تو وہ حدیث جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ مقدر لکھ دیتے ہیں، اور پھر جب دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلعی چونے کے پہاڑ میں چلے جو روزی وہاں پہنچ کے رہی ہے. آپ غور کرو انسان اتنا بڑا قابل ہو چکا ہے جو اپنے حساب سے سمجھ رہا ہے، اتنی بڑی بڑی ڈگری لیتے، اتنی بڑی بڑی پڑھائی حاصل کر رہا تھا، وکالت اور انجینئر اور ڈاکٹری اور بڑے بڑے کارخانے لگائے، بڑا بڑا دماغ چلا رہا ہے، گوشت نہیں ڈھونڈنے پا رہا ہے. اور جو شیر بندر کا، شیرن کا، اور جو جانور ہے بلی کا، اللہ سب کا گوشت کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ کتے کا کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے؟ تو خدا کے نظام سے روزی جو روزی اللہ وہی کھلا رہا ہے. شیر گوشت کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتا، کتا اپنی روزی کے علاوہ کچھ کھا نہیں سکتے، بلی دودھ کے علاوہ کھائیے نا، دودھ کھلا رہے ہیں اللہ، تازہ کھائیے. اور انسان اتنا قابل 25 سال کے بعد ڈگری لیتا، اتنا قابل بنا تو گوشت نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے، پریشان ہے. اللہ کے نظام سے روزی آ رہی ہے، اللہ اپنی قدرت سب کا روزی پہنچا رہے ہیں، اور اسی میں ساری دنیا پھنسی ہے. آپ غور کرو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی کہ اے نبی جی ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجیے. پہلے غور کرو جب کوئی بڑے سے بات کہی جاتا ہے تو اس کا سمجھ لو چھوٹے کے لیے اور تاکید ہے. سمجھو جیسے گھر میں ابھی ابا ہیں اور اماں کا تو بھی ڈانٹے لگے تو سمجھ لو لڑکن کے لیے ڈانٹ رہے ہیں. جب ان کا ڈانٹ سکتے تو تمہاری کون حیثیت ہے؟ ابھی حکومت جو ہے بڑے بڑے ادھیکاری ڈی ایم اور ایس پی کا جو ہے سسپینڈ کرتے تو پولیس والے تو ویسے رائٹ ٹائم ہو جائے. اس کا مطلب ان کے لیے اس سے زیادہ سختی ہے. جب نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز مخاطب اللہ تعالیٰ نبی سے ہوتا ہے تو سمجھ لو بندن کے لیے اس سے زیادہ سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مخاطب ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جی ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجیے. اس کا مطلب یہ سب ہم لوگوں کے لیے بہت سخت تاکید ہے. اب اس میں دماغ لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھو. ابراہیم علیہ السلام کو جب اس زمانے کے اندر جب پیدا ہونے کا ٹائم آیا تھا تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا جو تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا. تو نمرود نے سارے بچے قتل کرا دیے تھے، جو بچہ پیدا ہوتا تھا قتل کرا دیتا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے اور اللہ کا تو لانے اللہ کو روک سکتا ہے. تو جب ان کی پیدائش کا ٹائم آیا تو ان کی والدہ جا کے پہاڑ کے اندر ان کو جنائی تھی. ایک روایت میں 14 سال ہے، ایک روایت میں 17 سال ہے. ہم کہہ رہے ہیں 14 سال تم رکھ لو. ہاں اور بھی روایتیں لیکن 2 روایتیں مضبوط ہیں، 14 سال اور 17 سال. 14 سال کے جب ہوئے ہیں یا 17 سال کے تو مان لو، تب ان کی والدہ پہلی مرتبہ غار سے ان کو لے کر باہر آئی ہیں. تب آئے سمجھ لو کہ اب بڑے ہو گئے نا، اب تو مسئلہ نہیں، خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو مار دیں. تو سب سے پہلا سوال کیا تھا، مت دیکھو یہ دماغ لگاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نبی نہیں ملا، کوئی مسلمان نہیں ملا، کوئی کتاب نہیں ملی، کوئی کلمہ پڑھانے والا ملا، لیکن اصل چیز سمجھیں کہ نہیں سمجھیں. ایک آدمی میتھ پڑھا تھا 10 سال پڑھ کے آوا تو چاہے اتنا کرنے، ایک پڑھوے نہیں کی تو جوڑ کہا بہت قابل آدمی ہے تو کہیں پڑھو نہیں کی سکو اور میں مسئلہ حل کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ ہمارا رب کون ہے، پرورش کون کر رہا ہے. یہ نہیں کہا تھا ہمارا اللہ کون ہے، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ نہیں سوال کیا تھا. ہمارا رب کون ہے، پرورش کون کر رہا ہے. آپ دماغ لگاؤ. تو اماں نے کہا کہ ہم ہیں، تو کہا کہ نہیں تم نہیں ہو. پھر کہا آپ کی پرورش کون کر رہا ہے، آپ کا رب کون؟ کا ابا کا کہا نمرود کا. تو ان کی اماں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سبب کا انکار کیا ہے جس سے پرورش اب تک 14 سال ہوئی ہے. غور کرو پہلے. اور ہم لوگ 40 سال لگے ہیں دعوت دیتے ہوئے، بولتے بولتے آج تک پرورش کے زبان سے، اس زبان کی پھوٹی زبان سے نہیں نکل رہا ہے کہ دکان کے بغیر اللہ پال دیں. یوں تو ملبا کے آسمان اللہ بنے، زمین اللہ بنے اور جبریل کے بغیر سب کر دیں، لیکن دکان کے بغیر کیسے کرتے ہیں؟ بدھن کے انکار کر رہا ہے. بدھ کا انکار تو بدھ کی پوجا کرنے والے کر رہا ہے. جو بدھ کی پوجا کر رہا تھا انہوں نے انکار کرنا بدھ سے کچھ نہیں ہوتا، جانت ہیں. لیکن دکان کا انکار نماز پڑھنے والا، جماعت جانے والا، حج کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، داڑھی رکھانے والا بھی نہیں کر پا رہا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس سبب کا انکار کیا جس سے پرورش دکھلائی دے رہے تھے. اب تک 14 سال سے جس سبب سے پرورش ہوئی، پہلا انکار وہی کا ہوا ہے کہ اماں نہیں پرورش کر رہی، کوئی اور ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا، وہی ہماری پرورش کر رہا ہے. تو اصل چیز تک پہنچے نہیں کہ پہنچے ابراہیم علیہ السلام. اور اسی میں ساری دنیا پھنسی. سمجھ لو سارا مسئلہ یہیں آ کے پھنسا تھا کہ اللہ بغیر اسباب کے اور بغیر دکان کے اور بغیر کھلا کیسے پرورش کرتے ہیں.
آدمی کہا تھا کلمہ پڑھ لیں جنت جیبا, نماز پڑھ لیں تو جنت ملبے کری, نماز اسی لیے پڑھ لیں. تو کلمے کے 2 بول سے جنت ملی ہے, اتنی بڑی, پوری دنیا سے 10 گنی بڑی. آپ غور کرو, 1000 اسکوائر فٹ کا پلاٹ لے تو 10 لاکھ کا ملا تھا کہ نہیں؟ وہ مائن جگہ نہ ملی ہے. بہت اچھی کالونی میں حضرت گنج میں لے ہو تو کروڑوں میں ملی ہے. دلی میں لے ہو, اندرا نگر میں لے ہو, کروڑوں میں ملی ہے. ہاں, ایک میڈیم جگہ پہ تم کا 10 لاکھ کا ایک پلاٹ مل گیا, جہاں آبادی شروعات ہو ہی رہی ہے 10 لاکھ کا. 1000 اسکوائر فٹ کا پلاٹ 10 لاکھ روپے کا. تو سوچو پورا شہر کتنے کا ہوئی ہے, پورا ضلع کتنے کا ہوئی ہے, پورا صوبہ کتنے کا ہوئی ہے, پورا ہندوستان کتنے کا ہوئی ہے, پورا بر اعظم ایشیا کتنے کا ہوئی ہے, 7 بر اعظم کتنے کے ہوئی ہیں. اور اس سے 10 گنی بڑی جنت اللہ دے ہیں. وہ سونے چاندے کا محلات, دودھ شہد کی نہریں, حور و غلمان ہمیشہ کی جوانی, کوئی غم بیماری دکھ درد نہیں. ہاں, اتنی بڑی جنت کلمہ پڑھنے پر ملی ہے. تو یہ کلمہ پڑھنے اب 2 روٹی نہیں مل سکتا ہے. ہاں, ایک پیارا دال نہیں مل سکتا ہے. یہاں آ کے انکار کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو کہتا ہے کہ اللہ کا ہی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے, تو حدیث میں لکھا کلمہ پڑھ جنت یہ. تو حدیث میں تو یہی لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ نماز روزی کو کھینچنے والی, نماز سے روزی مسئلہ کو. تو نبی کے بعد یہ کہیں نہیں مان رہے ہو, نبی کے بعد ہوا والی مانی, ہوئی والی نہ منی ہو. ادھار والی مان لے آدمی, نقد والی نہیں مانتا ہے. آپ سمجھو, ادھار میں پتہ تو چلیے نا کہ پیسہ ہے کہ نہیں. بھائی ابھی آپ پلاٹ لے جاؤ اور اس سے بات کرو تو کہیں 10 لاکھ روپے کا, تو ٹھیک ہے ہم رجسٹری کرا دو, 2 مہینے میں پیسہ دے دے بات. تو پتہ نہ چلے تمہارے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے. جھوٹ بول تو کہو رجسٹری کرا دے, بھاگ جاؤ, دے بے نہ کرو. اور یوں ہے پہلے پیسہ دو تب رجسٹری ہوئی ہے, تو پتہ چل یہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے دنیا میں وعدہ کی نا, آخرت میں بعد میں کی نا, ہوا جی ہوتا ملی ہے. تو اگر جس کے یہاں کام بنے اس کے وہاں بنیں گے, جس کے یہاں نہیں بنے وہاں نہیں بنے گے, اس پہ یقینی نہیں. جیسے مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ جس کو روٹی کپڑا مکان ملنے کے یقین نماز سے اس کو نماز آئی, اور جس کو روٹی کپڑا مکان ملنے کے یقین نماز سے اس کو نماز آئی ہی نہیں ہے. تو یہ سمجھو اصل چیز یہ ہے, اس میں ساری دنیا پھنسی ہوئی ہے, باقی کسی چیز سے مطلب نہیں ہے. پہلا سوال قبر کا, عالم برزخ کا یہی ہے, من رب کا. اور یہو سمجھو وہ ایک عالم ہے, جیسے ایک دنیا میں آیا ویسے دوسری دنیا ہے. وہ یہ قبر میں سوال نہ ہوئی ہے, یہو سمجھو. پہلے جو سمجھ رہی قبرستان میں سوال نہ ہوئی ہے. اب یہاں سے دماغ لگاؤ, بہت سے لوگوں کی لاش جو ہے جل جاتے ہیں. بہت سے کا ہمارے ملک کے اندر اکثریت ہے جو جلاوت ہے. بہت سے حادثے میں, ایکسیڈنٹ میں, مان کے چلو سمندر میں ڈوب گئے جہاز, پورا بم گرا, سب ختم ہو گئے, جل جلا ایک بار دب گئے. تو ان کا سوال کہاں ہوئی ہے, قبر ان کی کہاں ہے؟ دماغ لگاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی گنہگار ہوتا ہے, فاسق فاجر, جو قبر کے سوال کا جواب نہیں دے پائے گا, جو وہاں پر جو سام مسلط کی جائے گا, ایک مرتبہ فنکار مار دے اس دنیا میں تو اس روئے زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے, تو پتہ چلا ہی نہ عذاب ہو رہا, وہی قبر پر گھاس لگی ہے. تو نبی کے بعد غلط ثابت ہو رہی کہ نہیں؟ تو وہ ایک عالم ہے. یہاں سے فرشتہ اس جسم سے روح نکال کر وہاں لے جا کر اس جسم میں جو بھی شکل اللہ نے وہاں بنائی ہوئی, جیسا بھی ہو اس عالم کے اندر اتنا بڑا جسم ہوگا, وہاں داخل کرے گا, وہاں اس سے سوال ہوگا من رب ہوگا. تمہاری پرورش اب یہاں کیسے ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں سے اب ہندوستان سے سعودیہ جاؤ تو ہر ملک کا نیم قانون ہے کہ کتنے ڈالر آپ کے پاس ہونا چاہیے. وہ سوال کریں گے کہ بھئی آپ کی رہائش کہاں ہے. کچھ قانون ایسے ہیں کہ پہلے سے لکھا پڑی ہوتی ہے کہ ہمارے رہائش فلاں جگہ رہے گی, فلاں فلاں ہمارے جو ہیں ان کے ماتحت میں رہیں گے. تو پوچھا نہیں پیسہ کتنا لے کے رہو, 2 مہینے کا ویزا رہے گا, 2 مہینے میں کیا کھاؤ گے, کہاں رہو گے. پتہ چلا آپ کے پاس ڈالر نہیں تو آپ کو وہاں سے لوٹا سکتے ہیں. تو ایسے وہاں پر سے سوال کرے گا من رب کو, تمہارا رب کون ہے, پرورش یہاں کیسے ہوگی. آپ اگر جواب دے دیا کہ ہاں ہماری پرورش کرنے والا اللہ رب اللہ, اگلا سوال ہے کہ کیسے ہوگی. دیکھو یہ دونوں سوال ہیں. جس دنیا میں آدمی کہتا ہے نا, ہر آدمی کہتا ہے ارے اللہ کر رہا ہے, اللہ کے علاوہ کون ہے. مگر یہاں کے پھنس جاتا ہے, آپ پوچھو اللہ کیسے کریں گے, ہم تمہارے اللہ کر رہا ہے, ہم دکان کر رہے ہیں اللہ کر رہا ہے, ہم نوکری کر رہے ہیں اللہ کر رہا ہے, ہم کھیتی کر رہے ہیں اللہ کر رہا ہے, پیسہ کما کے اللہ کر رہا ہے. تو ملائے کہ نہیں ملائے. وہاں بھی فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا, دین کہتے ہیں راستے کو. یہاں پر کس راستے سے پرورش تمہاری ہوگی, چلو اللہ کرے گا, کس راستے سے کرے گا. دین اسلام, اسلام کے راستے سے. جو آدمی دنیا میں عبادت سے نماز سے پرورش لے پایا ہوگا وہ وہاں جواب دے پائے گا. اس لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل جانے کے بعد سے کوئی مخلوق سے لینے کا راستہ نہیں اپنایا, کوئی سبب نہیں اپنایا. اس لیے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان سکھلایا, سبب سے کاٹ کر, سبب میں جانے نہیں کا حکم نہیں دیا. جب ایمان سیکھ لیا ہے اب تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو. یہی بات مولانا یوسف صاحب نے فرمائی کہ پہلے نمازوں سے لینا سیکھ لو, پھر 2 راستے کماؤ چاہے نہ کماؤ, سیکھ لو پہلے. وہاں دوسرا سوال ماں دینوں کا کہ تمہارا پرورش لینے کا راستہ کیا ہے. اب آدمی نے اگر سیکھا عبادت سے پرورش لینا تو کہے گا دین اسلام. سمجھ گئے نا. اور پھر تیسرا سوال پھر یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے دین پر, اپنے اپنے مذہب پر ہے. ہندو اپنے مذہب پر ہے, جینی اپنے مذہب پر, یہودی اپنے, عیسائی اپنے, ہیں کہ نہیں.
کون سا مذہب؟ ہاں چھوٹی سی جم رکھی دیکھو، وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ دین، وہ اسلام، سب اسلام نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو جانتے ہو؟ تو تینوں سوال پرورش کے ہیں، جو یہاں فرشتے کے سوال کا جواب دے دیا، اب جنت کے بچھونا بچھا دیے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی گا، آرام سے سو۔ آپ یہ بتاؤ، جو یہاں جنت کی کھڑکی کھول دی گئی، جنت کے بچھونا بچھا دے گا، جو جنت دی ہے، غور کرو، ابھی جنت جا سکتے ہیں؟ پھر بھائی جب آپ ٹرین میں بیٹھو، پہلے آپ کی سیٹ ریزرو مل گئی آپ کی، تو آپ کو تھوڑے ہٹا سکتے ہیں؟ آپ کا آپ جنت میں بجی ہو، آپ کا وہ ٹی اتار دیں، کوئی سوال ہی نہیں۔ یہ اصل امتحان دنیا میں ہے، یہی چیز سمجھانا چاہتے تھے مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ، اور فرماتے تھے کہ 20-20 سال ہو کے تبلیغ میں لگے، اندر کٹورو دو کو بھرا ہے۔ اصل چیز آدمی نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس لیے محنت اس پر کرنا ہے۔ اپنی پرورش نماز سے جوڑو، اپنی حاجتیں نماز سے جوڑو۔ تمام کائنات کے نقشے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نماز دی ہے۔ نماز تمام چیزوں کے مقابلے پر ہے، جس سے نماز سے مسئلہ حل کرنا آیا اسے نماز آئی، جس سے نماز سے مسئلہ حل کرنا نہیں آیا اسے نماز نہیں آئی۔ آپ دیکھو، اندازہ لگاؤ، نماز پڑھنے والے، دین کا علم رکھنے والے، دین پر چڑھنے والے، یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ سبب کی تاکید کر رہے ہیں، یوں کرو وہ کرو، اور ہر سبب والا دنیا کا جو بھی سبب والا ہے وہ ان کے لوگوں کے پاس آواز ہے کہ حضور والے عمل بتاؤ، اس سے ہم فیل ہو رہے ہیں۔ 20 روپئے سمجھ گئے نا؟ وہ پوچھ رہا ہے نہیں، مولانا لوگوں کے پاس کہا کیا تھا، جماعتین کے پاس کہا کیا تھا، داڑھی والے کے پاس، ارے بھیا کو یار دعا بتاؤ، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ وہ جانا تھا کہ حضور والا عمل صحیح راستہ، وہ بتاؤ، تم کا معلوم ہو، ہم کا معلوم نہیں ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ اپنے سبب میں فیل ہو رہا ہے، تو تم سے پوچھنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ جاننا اس سے مسئلہ نہ حل، اصل چیز وہی ہے، مگر ہم لوگ دنیا والے کا سبب میں لگانے کے نہیں، یوں کرو پہلے، یوں کرو پہلے، یوں کرو پہلے۔ اور دوسری چیز، آدمی جسم پر حاجت آنے والے، دوسری چیز یہاں کے فساد ہے، ان لوگوں سے بتا دیتے ہیں، دوا میں فساد آئے گی، کہا دوا کرنا سنت ہے، ہاں لوگوں سے بھی بتا چکے ہیں۔ جو آدمی یہ بات کہہ رہا ہے کہ دوا کرنا سنت ہے، یہ آدمی گستاخ رسول ہے۔ پہلی بات یہ سمجھو، کیوں دوا آدمی کاہے کرنے کے لیے آتا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری تکلیف کہاں سے ہٹے گی، کیا پریشانی کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم، تب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب دیکھو ہم جسم کے اندر کہاں سے فالٹ ہوئے ہوا ہے، ہم کا نہیں پتا، ہم کا کیا تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو کہاں ہو رہی ہے، ہم کا نہیں پتا، کہاں دور ہے وہ نہیں معلوم، تب تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ورنہ فالتو آدمی ڈاکٹر کے 1000 روپے فیس دے کر جانچ کرائے گا۔ اگر مثال کے طور پر آپ کے گھر میں دوا ہے جو آپ کے ابا سب کا فری میں دیتے ہیں، پیٹ درد کی دوا، اور وہی پیٹ درد آپ کے ہو رہا ہے تو آپ گئی ہو ڈاکٹر کے پاس۔ آپ کے پتھری ہے، پیشاب میں دقت آئے گی، اور پتا چلا آپ کے والد صاحب پتھری کی دوا بناؤ تو فری سب کا دے رہے ہیں، تو آپ ارے پتھری ہمارے تو اب دوا قیمت کہیں ملاؤ جو ڈاکٹر کے فیس سے جانچ کرے گا، کہیں ہوگا نا۔ اگر آپ کو معلوم ہے تو کسی کے پاس جاؤ گے؟ آدمی محتاجگی میں جاتا ہے، اس کا مطلب یہ محتاج ہے ڈاکٹر کا، تو ڈاکٹر کے پاس گیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم سے اتنے پیسے لے لو جتنی فیس ہے، آپ ہماری پریشانی بتاؤ، حل بتاؤ، کا کھان دوا بتاؤ تاکہ ہم کو شفا مل جائے۔ تو یہ بات کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوا کھاتے تھے، یہ نبی کی توہین گستاخ رسول ہے۔ یہ آدمی جو نبی ساری چیزوں کا علم لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ سب جمع کر دیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ہزاروں گنا زیادہ علم رہا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں کہ ہم سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس کا مطلب نبی نوز باللہ کو غلط بتلا رہے تھے۔ نبی کے غلام کے یہ اثر رہا ہے کہ مردے زندہ کرا دے رہا ہے، تو وہ نبی اپنے بیماری میں دور کرا دی ہیں۔ جو نبی کسی کے صحابہ کے پیر ٹوٹ جا رہا ہے، ہاتھ پھیر دے رہا ہے، پیر جڑ جا رہا ہے، ہڈی ترنت جڑ جاتا ہے۔ آپ غور کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یہ کا مل جا رہا ہے، وہ کا برکت مل جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک زمین میں نہیں پڑ رہا، صحابہ اپنے لے کے چہرے پر مل لیتے رہے، وضو کا پانی جسم پر مل لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سفر کر رہے تھے تو آپ کی آنکھیں درد کر رہی تھیں، چچا آپ کے ساتھ میں تھے، تو ایک بہت بڑا راہب تھا جو 6 مہینے کے بعد اپنے پادری سے گرجا سے نکلتا تھا، تو اس کے پاس گئے کہ ہمارا بھتیجا آنکھ درد کر رہی ہے، کہا کہاں ہے، کہا وہ پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہا اچھا وہ تو پیغمبر ہے، وہ تو نبی ہے، اور بیمار کو ڈاکٹر کو لے کے آیا بیمار کے پاس، اس کا لعاب دہن، ان کا لعاب دہن خود ان کی آنکھ میں لگا تو ٹھیک ہو جائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن آنکھ میں لگا ٹھیک ہوئے، تو بچپن میں آپ کے لعاب دہن میں اتنی تاثیر ہے، بڑے ہو کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ غور کرو، جو علم اللہ کے پاس سے لے کر آئے، ساری دنیا کے کام بھی بتلا رہے ہیں، اپنی بیماری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کو نہیں معلوم، بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام پوری زندگی میں نہیں کیا، نہ کبھی کسی سے مذاق کیا ہے اور نہ علاج کیا ہے۔ ہاں آپ دوا کھائیے، کیسے سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگ محبت کرتے تھے، کافر
مشرک منافق محبت سب کرتے تھے. بڑے بڑے بادشاہ دیکھو، حبشہ کا بادشاہ کتنی محبت کرتا تھا. فدق کا رئیس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاگیر ہدیہ میں دی تھی، باغ اس میں سب زمین وغیرہ تھی. اور لوگ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر سنتے تھے تو وہ شاہی حکیم سے دوا بنوا کر محبت میں بھیج دیتے تھے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو دوا لے کر جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی کھا لیتے تھے. جیسا کہ آپ کھانا کھا کے کہیں پہنچ جاؤ اور آپ سے کہا کہ ارے مبارک بھائی کھا لو، تو یہ ہم کھا کے کہہ رہے کھا لو، بریانی پکی ہے، تو آپ ان کا دل رکھے لدو لک میں کھا لیو. اب سمجھو ایسے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری وقت میں سن لو، بخاری شریف کے بعد 5713 حدیث نمبر ہے، پڑھ لینا کوئی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، آپ آخری وقت تھا آپ کا، آپ کو غشی طاری ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سب لوگوں نے مل کر دوا تھی پلانے کی ارادہ کیا. اللہ کے نبی نے عائشہ کو منع کر دوا نہ پلاؤ ان کو، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پلا دو، کیونکہ مریض تو منع کرتا ہی ہے. جب آپ کو پلا دیں گے، جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے منع کیا تھا تو آپ لوگوں نے ہم کو دوا کیوں پلائی. دیکھو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نہیں کیا. اگر سنت ہے تو آخری وقت تو منع کیا، آخری وقت تو سنت کا وہ تاکید کرتا ہے کہ اس کو پلاتے رہنا پیتے رہنا. کہتے نا، کہتے ہیں ہاں یہ اچھا کیا پلا دیا، اور پیتے رہنا یہ کہتے ہیں. تو دو چیزیں پھنسی ہوئی اس میں، ساری دنیا پھنسی. اصل پرورش کا نظام ہے، کوئی بھی کام نہ کرو تب بھی پرورش ہے. آپ دماغ لگاؤ، دنیا کے اندر جو آدمی کام کر رہا ہے وہ پرورش ہو رہا ہے، جو نہیں کر رہا اس کی بھی ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ کے نظام سے جو نہیں کر رہا اس کو زیادہ آرام سے. بچے کوئی کام کرتے ہیں، عورتیں کوئی کام نہیں کرتی ہیں، بوڑھے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، بیمار کوئی کام نہیں کرتے ہیں، قیدی کوئی کام نہیں کرتے ہیں، ہاں، اور جو بڑے بڑے ذمہ دار ہو کوئی کام نہیں کراتے ہیں. سب سے آرام میں ان کے سارے کام بناتے ہیں. آپ دیکھو عورتن کے لیے ہر شادی میں جانے کے لیے نیا جوڑا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی کام نہیں کراتے ہیں. نئے چپل، نئے جوڑا. ہاں، ہم لوگ سارے پلاسٹک کی گھڑی نے وہ سونے کے زیور پہنتے کہ نہیں پہنتے. اور بچے ہیں، چاہے تم کا نا کوئی ضرورت پوری ہو لیکن بچے کا فلاں چیز لے تو آپ کا لے کے دینا پڑی. بوڑھے ہیں، ابا بھیا کہیں ارے بھیا فلانے دل کہہ رہا تو آپ لے ہو ضرور کہ ابا کہیں نہیں. مریض ہیں، تم چاہے باسی کھانا کھاؤ، چاہے لاکھوں روپے ڈیلی کما رہے ہو لیکن پتہ چلا گھر میں آؤ دلہن کی طبیعت خراب ہے، کھانا نہیں کا باسی کہی ہو. مریض کا آدمی تازہ کھلاوت ہے، چاہے ایک ہی چمچ کھا کھٹایا تھے لیکن اگلے ٹائم پھر تازہ بگی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں موسمی کا جوس، انار کا جوس پلاؤ تو پی لی ہو، چاہے تم کا کالی چائے نہ میسر ہو، لیکن موسمی کا جوس پی ہو، انارے کا جوس پی لے ڈاکٹر کے دیے تو کھا رہے ہیں تازہ کہ نہیں بڑھیا. قیدی ٹائم سے کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، چاہے قید پڑے، چاہے زلزلہ ہو، چاہے جنگ چھڑ جائے ان کا، چاہے کرفیو لگا ہو، چاہے لاک ڈاؤن لگا ان کا ٹائم پر کھانا مل رہا ہے کہ نہیں. یہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پرورش خدا کے نظام سے ہو رہی ہے. اور یہی سوال اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں کیا تھا. وہاں یہ نہیں پوچھا تھا تمہارا اللہ کون ہے، یہ کہا تھا تمہارا رب کون ہے، الست بربکم. یہی سوال وہاں کیا تھا، یہی سوال برزخ میں ہوگا. یہی دنیا کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. آپ اللہ کی ہر صفت بیان کرو، کوئی بولے گا کہ ارے واقعی بہت صحیح بتایا، اللہ تو ایسے قادر ہے ہی ہے. اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ تو ایسے غفور الرحیم ہے ہی ہے. اللہ کے رحمان والی صفت بیان کرو کہ اللہ تو ایسا رحمان اور رحیم ہے ہی ہے. اور جب یہ بتاؤ کہ اللہ بغیر اسباب کی پرورش کہہ رہے کیوں، کہاں سے تم لے آئے ہو نئی چیز، اللہ بغیر کمال کسے کھلا دے. اور یہی امتحان ہے. ہاں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو محنت بہت سے لوگوں نے کی، بہت سے اولیاء نے کیا، ایسا نہیں ہے. جتنے اولیاء گزرے سب اسی میں محنت کی ہے. لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فارمولہ بتا کے گئے. جیسے بہت سارے لوگ چیزیں بناؤ تھے لیکن کچھ بتاؤ تھے فارمولہ، کچھ نہیں بتاؤ تھے. بہت سارے حکیم نئی نئی دوائیں بنائے لے کے چلے گئے اور بہت سارے بتائے گئے. تو مولانا یوسف صاحب اللہ علیہ فارمولہ بتائے گئے ہیں، بیان لکھوایا اپنے زمانے میں کہ ایسے محنت کرنا ہے نماز پر، ایسے محنت کرنا ہے ایمان پر، ایسے محنت کرنا ہے پرورش کے یقین یہاں سے ٹوٹے. آپ سمجھو، جماعت میں نکالنے کا مقصد یہی تھا پرورش کے یقین ٹوٹے. ورنہ جو کتاب یہاں پڑھ رہے ہو جماعت میں، یہ کتاب گھر میں پڑھو تو ثواب نہ ملی ہے. جو 6 صورتیں 10 صورتیں یہاں سیکھتے ہو گھر میں سیکھو تو صحیح نہ ہوئی گا. لیکن وہاں دکان اور مکان کاروبار چھڑانا مقصود یہ تھا کہ پرورش کے یقین ٹوٹے. اب اس کے خلاف بولو مگر وہی چیز نکل گئے اندر سے. ایک بیان میں مولانا یوسف صاحب نے یہ بات فرمائی کہ 313 بدر کے چاہیے. ایک بیان میں فرمایا کہ 100 یا 313 چاہیے. ایک بیان میں فرمایا کہ پہلے چپکے چپکے نمازوں سے اپنے مسئلے حل کرو. اپنے یہاں جائیں گھر والوں کی کرو، گھر والوں کی آ جائے ملک کی کرو. اب تم کو دعوت آ گئی ہے، مطلب نماز سے مسئلے حل کرنے ہیں، دعوت آ گئی. اب جاؤ ملنے کے لیے، وزیر سے ملنے کے لیے جاؤ. اگر نہ ملنے تھے تو نماز کا عمل کرو، خدا سے کہو کہ اللہ ہم اس سے ملنے ہیں، اس کا دربان ہم کو جانے نہیں دے رہا ہے. وزیر باہر آئے گا، جب وہ آ جائے اس سے ایمان کی بات کرو. اگر بات مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے پھر نماز کا عمل کرو. اللہ سے کہو کہ اللہ ہم نے اس تک بات پہنچائی نہیں مانا ہے، اس کو ہدایت دے دے یا تو اس کو مار دے.
کہنے لگے ایک دو وزیر کو مار دو گے پوری دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا ہے، چاہے امریکہ چلے جاؤ، چاہے مصر، چاہے پارلیمنٹ، چاہے جہاں چلے جاؤ۔ فرماتے تھے بس 10-20 ایسے ہم کو چاہیے۔ اب اندازہ لگاؤ، 10-20 چاہیے، یہ نہیں کہا 10-20 ہو گئے، ان کی محنت 10-20 سے بن نہیں پائے تھے۔ ایسا بننا ہے۔ لوگ کہیں گے کوئی ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے تو پھر دعوت کا ٹھیکہ لے لو۔ اور ایک جگہ بتایا کہ پہلے تم ایسا بنو کہ تم نے ایک چیز کا بیڑا اٹھایا ہے۔ بھائی ہم لوگوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم ساری دنیا میں دین زندہ کریں گے، ذمہ داری ہے، تو پہلے ویسے تو بنو، تب تو اس کام کو کر پاؤ گے۔ تو اصل چیز یہ ہے، یہ سمجھو اس میں، آپ سمجھو اس میں کسی نظام کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نظام کو متعین نہیں کیا۔ اگر نظام ضروری ہوتا تو مان کے چلو، جیسے مثال کے طور پر پہلے لوگ جنگل میں چلے جاتے تھے، خانقاہ میں رہتے تھے، پہاڑ میں چلے جاتے تھے، گھر سے الگ رہتے تھے، تو آپ اگر کہیں مان کے چلو جنگل نہیں ہے تو آدمی کہتا اللہ تعالیٰ وہاں جنگل ہی نہیں تھا تو ایمان کیسے سیکھتے؟ ہمارے یہاں کوئی خانقاہ ہی نہیں تھی تو کہاں سے ایمان سیکھتے؟ پتہ چلا کوئی سعودیہ میں پیدا ہو تو وہاں جماعت کا کام ہی نہیں پتا کہ جماعت کا کام ہے اللہ تعالیٰ وہاں تو ایمان کیسے سیکھتے؟ اللہ تعالیٰ جس سے کوئی مطلب نہیں، ایمان سیکھے۔ جیسے گھر میں ابا نہیں کہتے بھیا اس نے تم کا کام سکھائے، اب ہم سے نہیں مطلب ہے، تم 2000 روپے ہفتہ لا کے دو، چاہے جہاں کما لو، چاہے مزدوری کرو، چاہے نوکری، ہم سب کو مطلب ہی نہیں۔ 2000 روپے ہفتہ میں لا کے دو، گھر میں رہنا ہے تو کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ جیسا ایمان لو، چاہے جیسے لو، اس سے آگے کچھ نہیں بتایا ہے۔ مثال دے دی ابراہیم علیہ السلام کی، قرآن کی باتیں ہیں، مثال دی ابراہیم علیہ السلام کی، اور بھی قرآن کی بات سن لو، سورہ بنی اسرائیل پڑھ لو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قصہ بیان کیا ہے، اور اگر وہ سمجھنا نہ سمجھ سکو اس میں سے تو مولانا یوسف صاحب اللہ کا بیان ہے حالات کے بننے بگڑنے کے اسباب، اس میں جو بنگلے والے مسجد چینل ہے اس میں لنک میں وہ بیان پڑا ہوا ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، نہیں ہوگا تو ہم کو بتلانا۔ حالات کے بننے بگڑنے کے اسباب، اس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کی قصہ پورا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ 2 مرتبہ اللہ نے ان کا زوال بتایا، 2 مرتبہ ابھار۔ جب نبی آئے، دعوت دی، پرورش کا یقین وہاں سے توڑ کر اللہ سے جوڑا ہے، نماز سے جوڑا ہے، اللہ نے ان کو اوپر کر دیا، ملک کو دیا، مال دیا، زمینیں دی، سب کو تابع کر دیا ان کے۔ اور جب اپنی زندگی کا بننا مال اسباب میں سمجھے، پرورش اپنے سبب سے جوڑ لیا، اللہ نے ان کو سبب والوں پر ان کے اوپر مسلط کر دیا، فرعون کا مسلط کر دیا، بخت نصر کا مسلط کر دیا، کس کو؟ نبی کے بیٹوں کو بوٹی بوٹی کٹوا دی ہے۔ یہ سمجھ لینا، چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھا لو، اور چاہے اتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے اتنے عمرے حج کر لو، چاہے اتنی قرآن تسبیح پڑھ لو، چاہے اتنے روزے رکھ لو، چاہے اتنی آیتیں کریمہ پڑھ لو، اپنی پرورش اگر نمازوں سے نہیں جوڑو گے، عبادت سے مسئلہ حل کرنے پر نہیں آؤ گے، بوٹی بوٹی کاٹ دی جائے گی۔ دیکھ لینا، قرآن کہہ رہا ہے۔ ہاں، پہلے یہ مسئلہ ہے، سبب سے یقین کاٹو، پہلے پرورش کے یقین عبادت سے نماز سے جوڑو، یہ نبی کی بات ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے کہا، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بنی اسرائیل میں ہوگا ویسے میری امت میں ہوگا۔ سبب سے مسئلے کا حل سمجھو گے، سبب والوں کو مسلط کر کے آپ بوٹی کٹوائیں گے۔ مسئلے کا حل خدا کی ذات میں سمجھو گے، نماز سے جوڑو گے، سبب والوں کو تمہارے تابع کر دیں گے اللہ۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس لیے دیکھ لو آپ، اللہ دنیا میں حالات پیدا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، دیکھ لو، آپ خود دیکھ لو، کہیں مسئلہ کسی کا حل ہو رہا ہے۔ اور لوگ حدیث بیان کرتے ہیں، آج کل ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس میں حدیث میں ہے، پہلے بھی پڑھا تھا، کل پھر ہم نے پڑھی ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ ہیں لوگ کہتے ہیں نا، آگے اللہ نے کہا یہ غالب رہیں گے ہم ہمیشہ سب پر، یہ بھی سمجھو حق والے غالب رہیں گے، ان کا آخری جو ان کے لوگ ہوں گے یہ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ اس میں ہماری کتاب میں ہے، مسند احمد میں، کل دیکھا پھر دیکھا، وہ اس کی پرنٹ کہیں نکال کے ہم نے رکھی ہوگی۔ غالب رہیں گے یہ بھی کہا اس میں حدیث میں آگے، اور آخری جو ان کا حصہ ہوگا وہ دجال کو قتل کرے گا، یہی لوگ قتل کریں گے، حق والے غالب رہیں گے حق والے پر۔ اور مولانا صاحب کے بیان کے اندر ہے اسلامی زندگی کافر کو اللہ مسلط نہیں کریں گے، سمجھ لینا۔ ہاں، اسلامی زندگی کو ہے، اگر ایمان والی زندگی ہے، پرورش عبادت سے جوڑ کر اللہ اس کے رسول کے کام پر چل رہے ہو، تو یاد رکھو درجہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بیماری پیدا کر دے، بخار ڈال دیں گے، جیسے صحابہ کے کیا، تعاون پیدا کر دیا، لیکن کافر کے ہاتھ ذلیل نہیں کریں گے اللہ، یہ سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اور کل ایک بیان سننے تھے ہندو کا ہے، پنڈت کا کوئی، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس لوگ آئے، کہنے لگے مسلمان اس وقت بہت پریشان ہیں، تو کہنے لگے، ہم نے کہا اچھا مسلم ایمان پیدا کرو، مکمل ایمان والا پریشان کہاں ہوتا ہے؟ تو مکمل ایمان تو پیدا کرو پہلے، مکمل ایمان والا کہاں پریشان ہو سکتا ہے؟ چاہے جو ہو، اس کے لیے کوئی شرط تھوڑے ہے، ہر ایک کو مکمل ایمان پیدا کر سکتا ہے کہیں۔ اور اس نے ایک واقعہ نقل کیا، کہنے لگے کشمیر کے اندر ایک آدمی تھا، نمازی تھا، دیندار تھا، ٹھیلا لگاتا تھا، چاٹ بیچتا تھا، تو جب چاٹ بیچنے آتا تو لوگ پیسے دیتے تو تھیلی میں رکھ دیتا تھا، لوگ کوٹا سکہ دیتے تھے تو وہ اسی میں ڈال لیتا تھا، نیک آدمی تھا۔ تو جب سامان ختم ہو گیا تو بیوی ایک دن ان کی جو ہے بازار بھیجی سامان لانے کے لیے، تو کھوٹے سکے تھے، دکاندار نے سامان نہیں دیا،
تو اس نے اپنے شوہر سے بتایا کہ سامان نہیں ملا ہے، کیوں؟ کہا کھوٹے سکے تھے اس لیے نہیں ملا ہے۔ تو یہ آدمی رونے لگا، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اللہ کہیں آپ نے قیامت کے دن ہمارے عمل کو کھوٹا کہہ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا، پتہ نہیں اس نے بتایا کوئی چیز کہ غیب سے آواز آئی یا کوئی آیا، اس نے کہا اپنی تھیلی میں ہاتھ ڈالو۔ جب تھیلی میں اس نے ہاتھ ڈالے تو سارے سکے اللہ نے سونے کے بنا دیے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو مومن ایمان والا، مکمل ایمان والا ایسا ہوتا ہے، کھوٹی چیز میں ہاتھ لگا دے گا سونا بن جائے گا، ایسے بنو تم۔ تو ہم نے کہا دیکھو اس غیر مسلم کو، ہندو کو، پنڈت کو اتنی بات معلوم ہے کہ مکمل ایمان والے کو اوپر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، پریشانی کر سکتا ہے۔ آج مسلمان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، الٹی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس لیے دیکھو ہر چیز کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بھائی آپ اگر مان کے چلو ابھی آپ کے والد آپ کو پڑھاویں کہ ہمارا لڑکا انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، آپ پتہ چلا 15-20 سال پڑھایا، لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، ڈاکٹر بن کے اب آپ سے کہیں کلینک کھولو تو کہیں ارے ابا ہم کلینک کہاں کھولبا، ہم یہی کھیتی کام میں لگبا، کہیں اچھا یہ لیے پڑھائیں۔ 20 لاکھ روپیہ ڈونیشن دیے، 20 لاکھ روپیہ فیس جمع کریں، خرچہ کریں 40-50 لاکھ روپیہ، اور کھیتی کریں کھاتی کھیتی کرنا تو کاہے بتائے، پہلے پیدا ہے تو پیسہ برباد کرو 50 لاکھ روپیہ۔ ایما کون ڈگری لینے کی ضرورت رہا ہے آپ کا؟ آپ اپنی ڈاکٹری کرو، جاؤ پیسہ تو جاؤ 1 لاکھ لینا ہو ہم سے لے لو، جاؤ وہاں کھولو کلینک چوراہے پر، یہ تو کہیں گے نتیجہ ہوگا دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ انجینئرنگ کرنے کے بعد ابا یہ کہیں گے نہیں بھیا تم نوکری کرو، چاہے نہیں سرکاری ملے پرائیویٹ کرو، 15-20 ہزار روپے تنخواہ ملی ہے، کوئی تم سے گھر سے مطلب نہیں، تم جاؤ، باقی تم سے مطلب نہیں۔ جو پڑھائیں تو ہر چیز کا نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ ایمان کا بھی نتیجہ نہیں آئے گا، ایسا ہی ہے، مگر ایمان سیکھا ہی نہیں، دھوکے میں چل رہا ہے اسے آدمی۔ ایمان کی طرف سے سب غافل ہے کہ ایمان تو ہم اندر ہے ہی، اس لیے سب کو نہ دیکھو۔ دوسری وجہ کہ بیچ میں کسی کو بڑا نہ مانو، صرف ہمارے لیے صحابہ بڑے ہیں، اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن کے لیے سمجھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجا ہے، پیغمبر کی زندگی کی تابع داری کے پیغمبر کی کیسا کہ اس کے لیے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ صحابہ کے ایمان کی مثال دی ہے۔ ہم لوگ صحابہ کا کاروبار دیکھتے ہیں، صحابہ کی زیارت دیکھتے ہیں، صحابہ کا ایمان اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ایمان دیکھو، اور ہم ایمان نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اندر دیکھو کہا ان کے، وہ کاروبار کے اندر بھی اگر گئے ہیں اور حکومت میں بھی گئے ہیں تو کس ایمان سے حکومت چلے؟ پیسہ رکھتے تھے وہ، کاروبار سے نہیں، کاروبار اور کرتے تھے ثواب کے لیے، اور پرورش لیتے تھے نماز سے، اور ہم لوگ پرورش لیتے ہیں دکان سے، نماز پڑھنے ثواب کے لیے، الٹا ہے معاملہ کہ نہیں؟ تو ان کا کاروبار نہ دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، کاروبار میں بھی ایمان دیکھو، حکومت میں بھی ایمان دیکھو۔ اللہ نے ایمان دیکھنے کے لیے ان کا کہا ہے، اندر کی چیز دیکھو۔ آدمی سونا لینے جاتا ہے تو پیکٹ کے اندر سے نکال دیکھا تو سونے کی کوالٹی دیکھا تھا، ڈبی نہیں دیکھا تھا، کہا تھا بھیا یہ کتنے انگریزی میں کہا تھا بہرحال کتنے % ہے کے اندر سونا، 80% ہے کہ 70% یوں دیکھا تھا۔ سونار کے جی ہو ڈبی نہ دیکھی گئی ہے، وہ کہیں رکھو کام چیک کر بھائی میں بھیا 70% ہے نا؟ تو صحابہ کا ایمان دیکھو پہلے، وہ ایمان ہمارے اندر ہے۔ صحابہ بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے گورنروں، بڑے بڑے کمانڈروں کے پاس جاتے تھے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر لے جو ایمان ان کے پاس تھا، کیونکہ اندر کا باطل نکال چکے تھے۔ اور ہم لوگ اندر باطل بھرا پڑا ہو، ہر باطل کے آگے جھکی پاؤ۔ اس لیے سب کی طرف سے نظر ہٹائے لو، سمجھنا ہو تو مولانا یوسف صاحب کے بیان پڑھو، کیونکہ وہ فارمولہ بتا کر گئے ہیں۔ اپنی زندگی تو انہوں نے بنائی کیسے پہلے ہے، مولانا الیاس صاحب نے پہلے اپنی زندگی بنائی، لیکن امت کو فارمولہ بتایا ہے کہ آپ ایسے ایسے محنت کرو تو ایمان سیکھو گے۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب نے کہیں نا ان سے، یا اپنے زمانے میں ان کے زمانے میں کام کر رہے تھے، ان کے ساتھ میں تھے، کہہ رہے تھے کہ جو تم لوگوں کو نماز روزے پر لگا رہے ہو یہ ہمارا کام نہیں، میں قسم سے کہنا خدا کی قسم ہمارا کام تحریک صلاۃ نہیں ہے، ہم کو ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے اور ان کے اندر حقیقی ایمان پیدا کرنا ہے۔ وہاں سمجھو فارمولہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور ہم لوگ سمجھ رہے بھیا اتنا فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے، ڈھیٹ بننے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا ایمان سکھلائے بغیر عمل پر لگا تو ڈھیٹ ہو جائیں گے، ڈھیٹ ہے کہ نہیں؟ ان سے کہو ہی نہ منی، جاہل آدمی مان لے۔ ابھی نماز سورہ فاتحہ کے بعد جواری شرابی سے کرے کہاں بھیا صحیح ہے، اور ان سے کہو کہ ایسا کہاں، کوئی یہ کر کے گزر چکے کام بنا نہیں ان کا۔ اس لیے اس پر اپنی ذات بنانے کے لیے محنت کرنا ہے، اور زیادہ کسی سے بحث نہ کرو۔ ہمارا کام بحث کرنے لوگ کہیں کر کے دکھلاؤ، تو کر کے پیغمبر دکھلائے گئے، جب اتنے بڑے کی بات نہیں مانو تو ہمارے جیسے گھس کٹن کی بات تم کہاں منی ہو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو، جتنے لوگوں نے دکھلانے کے لیے کہا، ابو جہل نے کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، پتھر سے کلمہ پڑھا دیا، مانا؟ کہاں مانے؟ کہیں جادوگری کر رہے ہیں، تو ہم لوگ کر کے دکھلانے